بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی قوت کو کیسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے قوت حاصل کر سکتے ہیں اس ماڈرن سوسائٹی میں، اس ماڈرن ویلیج میں، جو دنیا کا پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس میں ہم کیسے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ پھر مظلوم کی آو سسکیاں نہیں دیکھتا، مظلوم کو، بچوں اور ان کے گھروں کو تباہ ہوتے اور ان کی قسم پرسی کو نہیں دیکھتا، ان کی پھر ہمدردی ان میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ایک ظالم اپنے جب اس لحاظ سے دیکھے گا تو وہ اپنے ساری حدیں پار کر دے گا، اس کو کوئی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، اور یہ اپنے اعمال کو وہ اسی طریقے سے کہ ہم اپنا ایک مقابل کو کس طرح سے فتح کریں اور کس طرح سے شکست دیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب افغانستان میں طالبان کا پورے جتنی بھی فورسز تھی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تو 20 سال کے بعد جو ہے نا وہ یہاں سے جاتی ہیں، 20 سال لگتے ہیں۔ اگر یہی ان کے پاس پوری قوت اور پوری تیاری کے ساتھ کرتے تو صرف 20 ہفتے بھی لگتے اور وہ چلے جاتے۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوت ہے، ہمیں ایمانی قوت کے ساتھ عسکری قوت اور اپنی ملٹری قوت، اپنے آپ کو اس قوت کی طرف لے کے جائیں جو دنیا میں رائج ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی پوری قوت تیار کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے جدوجہد کریں، ورنہ دشمن جو ہے وہ قوت حاصل کرے گا اور اس نے پھر ایسے ایسے راستوں سے حملہ آور ہوگا کہ وہ پوری تہذیب اور کلچر کو بدل کے رکھ دے گا۔ پھر لوگ جو ہے نا نان شبینہ کو ترسیں گے، اور پھر لوگ جو ہے نا اپنی زندگیوں سے تنگ آ جائیں گے۔ اس لیے کہ تہذیب اور کلچر یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں یہاں پہ جتنے بھی ایک انسان ہے وہ دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسی جنگ لے گئے آئیں گے۔ پھر روس میں جو جیسے اس نے پورے ریاستیں فتح کی، 52 ریاستیں، اور ان پہ جو نا مسلمانوں کی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا مسلمان ہوا کرتے تھے، اور مسجدوں میں جو ہے نا بوڑھے ہوا آتے تھے، باقی جوان۔ تو اس لیے ذہن میں یہ رکھیں، اور قرآن پڑھنا اور اس پہ کیسی جو سخت پابندی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ظالم کو موقع دیں گے تو اس نے موقع سے پھر وہ فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ ایسے وار کرنے ہیں کہ پھر ہم اسے نکلنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ 1917 میں جو دوسری پہلے جنگ عظیم، تو وہاں پہ اسرائیل کو پھر جو ہے نا موقع ملتا ہے، اس کو جو ہے نا یہ جو ہے نا موقع ملتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اتحادی اس کے بن جاتے ہیں۔ اس وقت انگلینڈ کے اتحادی بن جاتے ہیں، انہوں نے یہودیوں سے بھی اور مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا آزاد ملک دیں گے۔ تو وہاں سے پھر جو ہے نا مسلمانوں نے کچھ 77%، صرف 7% جو ہے نا زمین بیچی ہے۔ کس لحاظ سے بیچی، کیوں بیچی، اور 93% مسلمانوں کے پاس ہی تھی۔ وہاں سے پھر وہ آئے اور انہوں نے پوری تیاری کی، لیکن ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے اپنے دشمن کے مقابلے میں، اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایسی چیخو پکار ہوگی، کوئی زندہ سانس لینے والی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہم مسلم امہ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی کسی جگہ پہ اس طرح کا مظلوم پہ قابو پائیں، یا صرف اور صرف جس سے دشمن ہے، جو لڑنا جانتے ہیں، لڑ رہے ہیں، جو مقابلے میں ہیں، ورنہ خواتین، بچے، بوڑھے، اپاہج اور مذہبی لوگ گردوارے میں ہیں، ٹیمپل میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ ہمارے اس جدید دور میں ہمارے پاس ایسی
ماڈرن ٹیکنالوجی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کر کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ پھر ہم مختلف ان دشمن کا پھر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہماری نسل نیست و نابود ہو جائے گی، پھر ہم بڑے چیخ و پکار کریں گے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے قوت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوت نشانہ بازی میں ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ چھوٹے جینٹس کے لیے کتنے 24 اور 25 ایئرس کے مسٹ ہے کہ وہ جو ہے نا پوری طرح جو ہے نا اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، ٹریننگ حاصل کریں، اور لیڈیز کو بھی دیکھیں 25 اسی طرح جو ہے نا وہ اپنی اس پوری زندگی کو جو ہے نا سیکھنے سکھانے اور اس طرف جاتے ہیں۔ یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کریں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مسلح سمجھتے ہیں اور اس فورس کا حصہ بنے۔ ان کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح لڑ رہے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی عیاشیوں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اپنی قوت کو صحیح طرح استعمال میں نہیں لائیں گے، اپنے قوت کو صحیح طرح کہ کس طرح استعمال کر کے ہم اپنے ٹارگٹ، اپنے گول، اپنے مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مظلوم کی ہمیشہ داد رسی ہو، مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی انسان، کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل ہو، کسی بھی فرق، کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھیں، اپنے جدید ویپن جتنے بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کام کرتے ہیں، سیکھنے اپنے اس طرح کی لیبارٹریز، یونیورسٹیز اپنے اندر لائیں، ان بچوں کو سکھائیں، کام کریں، چیزیں اپڈیٹ کرتے جائیں، اپ گریڈ کرتے جائیں۔ ورنہ اگر ہم حالات کے تحت نہیں چلیں گے تو پھر ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ نوکیا کو دیکھو، 2005 7 8 9 کے 13 میں وہ کس طرح ہوا، 70,000 اس کے تقریباً جو امپلائی تھے، اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ یہ ایک دنیاوی مثال سمجھ لیں، لیکن پھر اس کا سی اور ہوتا ہے اور اس کہتا ہے کہ ہمیں جو اپنے نا ایسٹ بیچنے پڑیں گے، شیئرز بیچنے پڑیں گے، اس لیے انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، اس کی جگہ جو ہے نا دوسرے فون آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، سسٹم کو سمجھیں دنیا میں، لیکن جو بھی کام کریں ایک مقصد کے تحت کہ یہاں ہم نے عارضی زندگی ہے اور یہاں ہمیں کام کر کے جانا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے قوت حاصل کریں اور قوت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ جتنا بھی ہم آگے جائیں گے طاقتور، اپنے جسمانی قوت، اپنے روحانی قوت، اپنی شعوری قوت، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا صحیح طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو جو ہے نا سیکھنا سکھانا، یہ افیکٹ ہمارے جو ہے نا آخری زندگی کے لمحات تک سے جاری رہنا چاہیے، اور دوسروں کو اس کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم میدان عمل میں پازیٹیو اور مقابلہ کر سکیں۔ جب تک ہم مقابلے کے لیے تیاری نہیں کریں گے پھر نکلنا مشکل ہوگا، اور اللہ کی تائید، نصرت اسی وقت شامل حال ہوتی ہے۔ ان چیزوں پہ ہم صرف اور صرف پوری تیاری کے ساتھ، لیکن توکل علی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اونٹ کو کھلا رکھیں یا اسی طرح توکل کریں، باندھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹائٹ کریں، اس کو باندھیں، پھر توکل کریں، پہلے پوری تیاری کے ساتھ۔ لیکن پتہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ مدد کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اپنی پوری جد و جہد، اپنی پوری کوشش پھر لے کے آئیں، لیکن قرآن و سنت کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کو آگے لے کے آئیں۔ کام جتنے ہم اچھے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا۔ زندگی مختصر ہے، کام کو کرتے جائیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔